حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ حضور نے فرمایا وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، آپ کے ارد گرد جو ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، وہاں پہ مجمع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جو ہم آئے تھے بیعت کے ارادے سے، فرمایا بایعونی، میرے ساتھ بیعت کرو۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد کرنا۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نیک اور صالح اور عالم شخص کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے عہد کیا ہے کہ جو کچھ ہماری طرف دین اسلام لے کے آیا ہے، جو کچھ قرآن حکم فرماتا ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، یہ عہد ہے۔ اور عہد کی ایک صورت یہ بھی ہے، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کی براہ راست جو ڈائریکٹ بیعت ہے نا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں عہد ہوتا ہے کلمہ کی صورت میں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی، آپ کے ساتھ عہد کر لیا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں گے، یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یا قرآن پاک کی تفاسیر کی روشنی میں، اس کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اب کچھ بیعت کی صورتیں آج کے دور میں ہیں جس کو تجدید بیعت کہتے ہیں۔ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے، آپ نے کہا میں عہد کرنا چاہتا ہوں، جیسے وہ آپ سے کہتا ہے آپ عہد کریں کہ آپ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، آپ عہد کریں آپ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ عہد کریں آئندہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ عہد کریں آئندہ آپ اپنے بزرگوں کا ادب کریں گے معاشرے کے اندر، آپ عہد کریں آئندہ آپ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ یہ جو عہد ہو رہا ہے نا، اس کو شریعت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں۔ یہ اصلی بیعت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فرعی بیعت، یعنی یہ بیعت جو ہے یہ اصلی بیعت کی طرف لے کے جائے گی۔ اصلی بیعت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لہٰذا یہ جو ہم اولیاء کرام پہ یا علماء کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ مستحب درجے کی ہے، یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، تو سب سے بڑے پیر جو ہمارے ہیں وہ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان رہے ہیں، اگر ہم نے ایک مستحب درجے کی بیعت نہیں کی تو کوئی ہمیں آ کے کہے جی اگر آپ کا پیر نہیں ہے تو آپ کا پیر شیطان ہے، تو مطلب اس نے حضور کی نفی کر دی، اس نے ہمارے ایمان کی بھی نفی کر دی۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ اولیاء کرام یا پیر یا علماء جو ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف کس طرف بلاتے ہیں؟ اس اصلی بیعت کی طرف بلاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی طرف ہیں تو آپ کا دل چاہے بیعت کر لیں، دل نہ چاہے تو نہ کریں، کوئی گناہ یا کوئی اس طرح کی نافرمانی نہیں ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بایعونی، بیعت کرو۔ اب بیعت کن چیزوں کے اوپر ہوئی؟ فرمایا پہلی بیعت عہد یہ کرو میرے ساتھ، الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، تمہارے ایمان کے اندر شرک کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ پڑھیں سورہ انعام، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ان کے ایمان کے اندر تھوڑا سا بھی ظلم نہ ہو۔ اب یہاں جب یہ آیت پاک نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اندر تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی بھی اپنے اعمال کے اندر کچھ نہ کچھ آگے پیچھے نہ ہوا ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا ہے۔ تو یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ فرمایا جس کے ایمان کے اندر تھوڑا سا بھی شرک ہوا نا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تھوڑی سی بھی آپ کو شبہ لگے نا کہ یہ شرک ہے، چھوڑ دیں۔ آپ کو ایسا لگے کہ یہ شرک کے عمل میں آ رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو، اس سے الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جس کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں امن اور سکون ملے گا، واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلی بات بیعت میں شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات فرمایا ولا تسرقوا، چوری نہیں کرنی، یہ بیعت کرو، عہد کرو۔ اب جو مومن ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے تو گویا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل مبارک میں جو بیعت کی تھی اس کو توڑ دیا، اس عہد کو توڑ دیا، اور جو عہد توڑ دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ منافق ہے۔ حضور نے فرمایا وہ منافق ہے۔ اگلا کیا ہوا؟ فرمایا ولا تزنوا، زنا نہیں کرنا۔ زنا کے اندر ہر وہ شے آ گئی جو زنا کی طرف لے کے جاتی، غیر محرم کو دیکھنا،
اسی طرح گندی اور فحش ویڈیو دیکھنا، اسی طرح گانے سننا، اسی طرح ایسے اعمال کرنا جو زنا کے زمرے میں آتے ہیں۔ فرمایا ولا تزنوا، زنا نہیں کرنا۔ اب جو شخص ایسے، کتنے نوجوان ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنے لوگ ہیں موبائل کھولتے ہیں، ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں، ایسے گانے سنتے ہیں، کیا ان کی بیعت برقرار ہے حضور کے ساتھ؟ بیعت توڑ چکے، ہر سیکنڈ میں وہ یہ بیعت توڑ رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس ٹائم معاشرے کے اندر بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا کہ ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے، ان کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کہاں سے بندوبست کریں گے۔ فرمایا نہ، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ کسی کی موت کا فیصلہ کرنا، زندگی کا فیصلہ کرنا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اب یہ دیکھیں بیعت ہو رہی ہے، فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب تم معاشرے میں رہو تو ایک دوسرے کے اوپر تہمت نہیں لگانی۔ کتنوں کی زبانیں ہیں جو تہمت سے محفوظ ہوں، کتنے گھر ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تہمت نہ لگاتے ہو، غیبت نہ کرتے ہو۔ تو ہر شخص جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو توڑ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَرْجُلِكُمْ، اسی طرح جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ان پر بھی تہمت نہ لگاؤ، اور جو تمہارے پاس نہیں موجود ہیں ان پر بھی تہمت نہ لگاؤ۔ یہ تہمت ہوتی کیا ہے؟ تہمت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کر دینا بری جو اس نے کی نہ ہو، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے ایسے برے کام کو بیان کرنا جو اس نے کیا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو بہتان بھی منع ہے، غیبت بھی منع ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، شریعت کا جو حکم آیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے اوپر بیعت کرو۔ یہ ساری چیزوں پہ بیعت ہو کے حضور نے فرمایا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ، تم میں سے جو بیعت پوری کرے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ دے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور تم میں سے جو کسی صورت میں بھی اس بیعت کو توڑے گا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دی جائے گی۔ سزائیں مل گئی۔ سب سے بڑی سزا دنیا کے اندر آج کے دور میں مسلم معاشرے کے اندر، گھر کے اندر بے چینی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بے سکونی، ڈپریشن، ٹینشن، یہ سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا کے اندر مسلمان کو۔ فرمایا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ اگر اس کو اس دنیا میں سزا مل گئی تو یہ اسی کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے ان چیزوں کو توڑا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی پکڑ نہیں کی دنیا میں۔ فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اللہ چاہے تو آخرت میں ان کو معاف کر دے گا، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر وہ چاہے تو ان کی پکڑ فرمائے گا۔ سب نے کہا، جتنے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ حضور کی سنت ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان چیزوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں، کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ان چیزوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ وما توفیقی